بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں دوستو؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، آج کا ٹاپک ہے عشق کے حوالے سے. ایک کویشچن کیا ایک دوست نے کہ عشق کیسے جذبہ بیدار ہو اور عشق کے جذبے کو آپ کیسے بیدار کریں. تو عشق کا جذبہ جو ہے وہ بیدار خود سے ہی ہوتا ہے. یہ ایک عطا ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ انسان کی کوشش سے نہیں ہوتا اور عقل یوز کر کے تو بالکل ہی نہیں ہوتا. اور اگر آپ علم یوز کریں تو پھر بالکل بھی نہیں ہوتا. عقل اور علم کا کوئی کام نہیں ہے عشق میں. عشق ایک ایسا جذبہ ہے جو کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت اجاگر ہو سکتا ہے. کبھی بھی آپ کی آنکھ کسی کے ساتھ لڑ سکتی ہے بلکہ اڑ سکتی ہے. اگر ادب میں جائیں تو اڑ سکتی ہے، اگر ویسے جائیں مجاز میں تو لڑ سکتی ہے. جیسے پیر مہر علی شاہ نے بھی کہا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. تو انہیں عشق مصطفیٰ ہو گیا تھا. پہلے عشق مرشد ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے عشق ہوا اور پھر وہ فنا فی اللہ ہو گئے. اور جیسے انسان فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو وہ بقا میں چلا جاتا ہے. پھر اس کی ذات اپنی فنا ہو جاتی ہے اور اللہ کی ذات جو ہے نا وہ باقی رہ جاتی ہے. عشق ایک ایسا جذبہ ہے جو دوئی کو ختم کر دیتا ہے، جو یکجائی میں انسان کو لے کے جاتا ہے. شروع میں دوئی ہوتی ہے، ایک عاشق ہوتا ہے ایک معشوق ہوتا ہے، اور پھر ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کون عاشق ہے اور کون معشوق ہے. وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں. تو عشق کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے ایک ہیلپ آؤٹ ایک چیز کر سکتی ہے کہ آپ عاشقوں کی محفل میں بیٹھیں جنہیں عشق الہی ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عشق عطا کیا ہو. ان سے پھر آپ کے پاس چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ چنگاری ایسی کوئی نہ کوئی لگ جاتی ہے. کوئی کامل مرشد، کامل فقیر، کوئی انلائٹنڈ، جو ہائیلی انلائٹنڈ کاملین لوگ ہیں، ان کے پاس بیٹھیں گے تو وہ عشق ضرور آپ کا جو ہے نا اجاگر ہوگا اور بیدار ہوگا. صحبت بہت ضروری ہے. صحبت کے بغیر عشق جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ بیدار نہیں ہو سکتا. ہاں ویسے ہی عطا ہو تو کسی کو بھی سکتا ہے، لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر عشق کا جذبہ بیدار ہو جائے تو کسی اچھی صحبت، کسی فقیروں کی صحبت، کسی درویشوں کی محفلوں میں بیٹھیں جہاں پہ عشق کی بات ہو. یہ عقل اور علم کی نہیں. علم، عقل، عرفان یہ ایک مختلف چیز ہے. دیکھیں عرفان تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سلطان العارفین کہلاتے ہیں. ان سے زیادہ عرفان کس پہ آئے گا؟ عرفان تو انہیں بھی بہت زیادہ نصیب ہوا، لیکن انہوں نے عرفان کی حیثیت کو کچھ بھی نہیں سمجھا عشق کی حیثیت کے آگے. عرفان کی حیثیت اہل علم لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن جو عشق کرتے ہیں انہیں عرفان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ورنہ جس منزل نو عشق پہنچاوے، ایمان نو خبر نہ کائی ہو، میرا عشق سلامت رکھ میاں باہو، میں ایمان نو دیواں دہائی ہوں. ایمان کو جو انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی حساب میں ہی نہیں لاتا جب سے مجھے عشق ہوا ہے. اور عشق ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر ہر وقت ایک آگ سلگتی رہتی ہے اور آپ کہتے ہیں میرا یار مجھ سے کب ملے گا، مجھے یار کا دیدار کب ہوگا، مجھے رب تعالیٰ کی ذات کا دیدار کب ہوگا، مجھے اپنا دیدار کب ہوگا. تو عشق جو ہے وہ اصل میں انسان کو خود سے ہی ہوتا ہے، لیکن ابھی انسان دو سمجھتا ہے کہ ایک میں ہوں اور ایک اللہ ہے. جب عشق بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے تو بندہ اور اللہ قریب آ جاتے ہیں اور وہ تقریباً ایک ہو جاتے ہیں. ان میں دوئی ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو بہت مشہور باتیں ہیں کہ پھر وہ انسان کی زبان سے رب تعالیٰ کی ذات جب بولتی ہے تو ظاہر ہے رب تعالیٰ ہی درمیان میں موجود ہے. موجود اب بھی سب کے اندر ہے، لیکن عشق کا جذبہ اس کا عرفان دیتا ہے، اس کی سمجھ دیتا ہے، اس کی محبت دیتا ہے. اور اسے کچھ چاہیے نہیں ہوتا، نہ اسے علم سے کوئی سروکار ہوتا ہے، نہ اسے عقل کے حوالے سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے. وہ ہر وقت اپنے یار کی جو ہے نا خماری میں، سرشاری میں، محبت میں رہتا ہے. تو میں نے جو پچھلی ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ عشق کی نماز اور ہے اور شریعت کی نماز اور ہے. نماز سے انکار نہیں ہے، نمازیں اور بھی ہیں، عشق کے علاوہ بھی ایک نماز ہے. لیکن وہ ایک قوالی آپ نے سنی ہوگی بڑی مشہور ہے، مینوں یار دی نماز پڑھ لین دے، شرع دی گل پھر دس لیں. اس کا مطلب ہے کہ مجھے عشق کی نماز، یار کی نماز، یعنی کہ صورت یار، صورت مرشد سے مجھے عشق ہوا تو پھر مجھے وہ نماز پڑھنا ہے. جب میں وہ نماز پڑھوں گا تو میں پھر حقیقت کی نماز میں چلا جاؤں گا، پھر اپنے رب تعالیٰ سے محبت اور اس کی سرشاری میں چلا جاؤں گا. تو ایسے لوگوں میں کوشش کرنی چاہیے جن بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ بیٹھیں جہاں عشق کی بات ہو، محبت کی بات ہو، نفرت، کینہ، بغض، حسد، لالچ، غصہ، فریب کاری، ان چیزوں سے چھٹکارا ہو. اگر ان چیزوں میں پڑے رہیں گے پھر تو عشق بہت دور ہے، عشق کا تو پتہ ہی نہیں ہے پھر. اور جب کسی کو عشق ہو جائے تو اس میں وہ خماری آ جاتی ہے کہ اسے ہوش ہی نہیں رہتی ان چیزوں کی. وہ تو اپنے محبوب کے دیدار کے لیے ہر وقت جو ہے نا وہ تیار رہتا ہے، اپنے محبوب کی محبت میں ہر وقت جو ہے وہ سرگرداں ہوتا ہے. تو بابا فرید گنج شکر، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، جب دعا کسی کو دیتے تھے
تو کہتے تھے جا تینوں عشق ہوئے۔ اب عشق کی بات عقل سے کرنا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ عقل عشق کو ایکسپلین کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ عشق ان ایکسپلینیبل ہے، یہ ہوتا ہے اور انسان پہ وارد ہوتا ہے، اور انسان اس کا اظہار جب بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ناکام رہتا ہے، کیونکہ عقل سے اس کے الفاظ اور علم سے الفاظ اس کے نہیں ملتے۔ تو عقل سے جب بھی بات کرے گا تو وہ عقلی معاملات اور عقلی دلائل دینے کی کوشش کرے گا، جو کہ بیکار ہیں عشق کے سلسلے میں۔ عشق ایک ایسا جذبہ ہے، جب یہ ابھر جائے کسی کے اندر تو وہ ان ایکسپلینیبل ہو جاتا ہے۔ ہاں اس کے ارد گرد بتایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ عشق ہوتا ہے تو کیا کیا انسان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر اگین ایک بات ہوگی، الفاظ ہوں گے۔ وہ عشق آپ کے اندر جب اتر جاتا ہے تو وہ ایک فیلنگز ہیں، اور وہ فیلنگز ان ایکسپلینیبل ہیں، اور وہ دنیا میں سب سے خوبصورت فیلنگز ہیں۔ یہ دنیا ہی عشق پہ کھڑی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر عشق نہ ہوتا تو اللہ یہ دنیا نہ بناتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر عشق مصطفیٰ نہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ وجہ کائنات وہ ہیں تو اللہ نے یہ دنیا ہی ان کے لیے بنائی ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو عشق ہوا، حضور کو اللہ سے عشق ہوا، اللہ کو حضور سے عشق ہوا، تو عاشق اور معشوق ایٹ اے ٹائم، عاشق بھی ایٹ اے ٹائم معشوق بھی، تو وہ دوئی ختم کر دیتا۔ تو پھر جب دوئی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام عشق دیا، ایک پیغام اسلام دیا جو کہ امن و سلامتی کا پیغام ہے جو ہمارا مذہب ہے، اور ایک پیغام عشق بھی دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک سے عشق تھا، تو جب ایک دفعہ خانہ کعبہ پہ وہ حضور پاک نے کہا کہ چڑھ کے اذان دیں، تو خانہ کعبہ کے جب چھت پہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب میں اذان نیچے کھڑا ہو کے دیتا تھا تو میں آسمان کی طرف منہ کرتا تھا، تو اب میں کس طرف چہرے کو کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب میری طرف چہرے کو کر لو۔ تو حضور کو دیکھ کے انہوں نے اذان دی۔ اب دیکھیں اذان تو حالانکہ آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ کی طرف رخ کر کے ہوتی ہے، قبلہ رخ، لیکن وہ قبلے کے ہی اوپر کھڑے تھے تو حضور کی طرف انہوں نے چہرہ کیا۔ اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے انہیں عشق تھا، محبت تھی، تو وہ عشق آج تک حضرت ایک بلال حبشی غلام کو انہوں نے کیا درجہ دیا، آج تک ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ تو اللہ سے ملنا ہے، ہم کیسے اللہ سے ملیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ اب اس سے بڑی کیا بشارت ہوگی کہ حضور کے چہرے میں اللہ کا، اس کا مطلب ہے دیدار ہوتا تھا۔ مزید غور کریں گے تو مزید گہرائی سمجھ آئے گی، تو میں مزید گہرائی میں نہیں جاتا کیونکہ کنٹروورسیز میں لوگ پڑ جاتے ہیں، لیکن باتیں تو یہ سچ ہیں۔ حضرت علی کے چہرے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت علی کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ حضور نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ وہاں سے دیدار رب ہوتا تھا۔ دس صورت راہ بے صورت دا، جب آپ کو کسی صورت سے عشق ہو جائے گا تو آپ کو دیدار رب بھی حاصل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو جائے گا تو پوری کائنات کا دیدار حاصل ہو جائے گا، پھر ذرے ذرے میں آپ کو رب ہی نظر آئے گا۔ پھر جہاں دیکھیں گے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں، جہاں بھی چہرہ کرتا ہوں مجھے خدا کا چہرہ نظر آتا ہے، جدھر بھی دیکھتا ہوں مجھے خدا کا چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ عشق الہی ہو جائے گا، پھر ہر بندے میں آپ کو اللہ نظر آئے گا، ہر چیز میں اللہ نظر آئے گا، ذرے ذرے میں نظر آئے گا، تو وہ تو ذات ذرے ذرے میں موجود ہے۔ تو عاشقوں کی صحبت میں بیٹھیں، عشق والوں کی باتوں سنیں، شاید کوئی چنگاری کبھی اٹھ ہی جائے، ویسے تو یہ عطا ہے، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ ہو جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں ہے۔ ہوتا ویسے کم ہی ہے، 1-2% لوگوں کو ہی ہوتا ہے، باقی باتیں ہی ہیں، علم ہے اور عقل ہے۔ وہ علم اور عقل ٹھیک ہے، ایک حد تک اس کی ویلیو ہے، لیکن عشق کے آگے کسی کی نہ آج تک چلی ہے نہ چلے گی۔ تو جی بہت بہت شکریہ، نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تھینک یو۔